بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر ہے ابر کرم درخت سارا، خدا نے مجھ کو جو محتاج باغبان نہ کیا۔ یہ چاند میں آپ جب یہ بالکل روشن ہو نا، 14ویں کا چاند ہو، تو آپ اس میں دیکھیں، اس میں ایک درخت نظر آتا ہے۔ چاند پر جو جانے والے جھوٹے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ درخت وہاں کسی جنگل کا نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے اور اپنے والد کے ساتھ مسجد آتے جاتے تھے، ابھی کتابیں شروع بھی نہیں کی تھی، تو میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ یہ جنت میں، جنت کے دروازے کے اندر کا درخت ہے اور یہ چاند میں نظر آتا ہے۔ بعد میں دیکھتا گیا صحیح ابن حبان میں جابر ابن عبداللہ کی حدیث ملی صفات اہل الجنہ میں، وہی لفظ لکھے ہوئے تھے کہ یہ چھٹی جنت کے دروازے کے اندر بیری کا درخت ہے۔ اور اسلام میں بیری تو ہے ہی محترم و مکرم، کسی کے گھر میں بیری ہوگی۔ ہماری یہ شیڈ جو ہے قریبی، اس میں جب بیری کے درخت بہت اگے تو میں نے وہاں خوشی کا دعوت کیا، بھینس کٹوائی اور میں نے کہا یہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ یا میں نے بیری کے فضائل بیان کیے کہ جہاں تک ہو سکے بیری کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کو پالو پوسو، یہ ہمارا مذہبی درخت ہے، اس کا چھاؤ بھی بہت خوبصورت ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ تو ایک عالم دین کو بہت تعجب ہوا، میں نے اس کو کہا قرآن شریف نہیں پڑھا ہے کیا؟ کہا کیوں نہیں پڑھا ہے؟ قرآن پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا سدرۃ المنتہا کا کیا معنی ہے؟ بیری کا درخت ہے نا، چھٹے آسمان میں، اور تمام آسمانوں میں اس کی شاخیں اور پھل نظر آ رہا ہے۔ سدرا بیری کو کہتے ہیں عربی میں، اور منتہا کا مطلب یہ کہ مخلوقات اس سے آگے نہیں جا سکتی، تمام مخلوقات وہیں تک ہے۔ خدا تعالیٰ کا حکم جب نازل ہوتا ہے تو اس درخت پر آتا ہے اور اس کے پتے رنگ بدلتے ہیں، تو اس رنگ بدلنے سے تمام ملائک جو جگہ جگہ کھڑے ہیں وہ اپنے اپنے احکام سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں روڈ پر بتی لال ہو جاتی ہے تو آپ گاڑی روک لیتے ہیں کہ بھئی اب اجازت نہیں ہے، پھر جب پیلی ہو جاتی ہے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں، جب ہری ہو جاتی ہے تو آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ نے کہا لہا الوان، اس کے رنگ ہے، لا ادری ما ہی، مجھے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تفسیر تو اللہ کو معلوم ہے۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں جو ملائک کھڑے ہیں، ہر فرشتہ اس سے اپنے لیے بارش کا حکم، طوفان کا حکم، کسی علاقے کو آباد کرنے کا حکم، کسی کے اجاڑنے کا حکم، وہ فوراً نوٹ کرتے ہوئے فرشتہ بھاگتا ہے کہ مجھے یہ حکم مل گیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت جبریل کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر مجھے حکم ملتا ہے کہ نیچے اترو، اور مجھے 7ویں آسمان سے نیچے کا تصور کر کے خوفزدہ ہوتا ہوں، لیکن حکم کے ملنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلتا اور میں زمین پہ کھڑا ہوتا ہوں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اصل مدبر اور منتظم رب العالمین ہے۔
کہا ایک شخص کے گھر میں بیری کا درخت تھا ڈیفینس میں، وہ یہاں سے تعلق رکھتا ہے اور یہ رنگ برنگی باتیں تو یہاں ہوتی ہے، تو وہ انجینئر نے اس کو کہا کہ یہ غلط جگہ کھڑا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو نہیں ہٹانا ہے، نقشہ تبدیل کرو، اس کو اپنی جگہ رہنے دو۔ چنانچہ وہ رہ گیا اور وہ پھل دے رہا ہے، اور اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو دنیا کی نعمتوں کی بارش فرمائی، وہ اس کو خود احساس ہے اس کا۔ ایک صحابی بیری کا درخت کاٹ رہا تھا، حضرت تشریف لائے، کہا یہ کیوں کاٹ رہا ہے؟ انہا تذل و تثمر، یہ تو چھاؤ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے، ہر حال میں ان سے مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگرچہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو بے شک کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام خیر و حسنات اور یہ تمام فضائل و شمائل، یہ جن کو معلوم ہو وہ بہت احتیاط کرتے ہیں اس میں۔